نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد۔ صدر محترم، مہمانان خصوصی، اساتذہ حضرات اور میری پیاری ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر سال ہم یوم آزادی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، مگر 15 اگست 1947 کا سورج ہمارے لیے غلامی کی تاریکی سے نجات اور آزادی کی خوشیوں کا پیغام لیے طلوع ہوا تھا۔ لفظ آزادی سننے اور کہنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا یہ آزادی ہمیں کیسے حاصل ہوئی ہے؟ کیا ظالم انگریزوں نے آزادی ہمیں تحفے میں پیش کی؟ نہیں میری بہنوں، آزادی کے لیے ہمارے رہنما علماء نے کیا کیا تکالیف برداشت کی، کتنی مصیبتیں جھیلی، اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کبھی جیل کی کال کوٹری ان کا مقدر بنی، تو کبھی ملک کی محبت میں اپنے سینوں پر گولیاں کھا کر جام شہادت نوش کیا، تو کبھی ملک کی محبت میں تو کبھی پھانسی کے پھندے کو اپنے گلے کا ہار بنایا، عورتوں کا بیوہ ہونا، بچوں کا یتیم ہونا برداشت کیا۔ یہ سب کس لیے بتاؤ میری بہنوں؟ یہ سب کس لیے؟ صرف اور صرف ملک کی آزادی کے لیے، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں غلامی کی پاک ہندوستان کی فضا میں سانس لے سکے۔ محترم سامعین و سامعات، آزادی کی رہنماؤں کی فہرست کافی طویل ہے، لیکن اس فہرست میں جب تک آہنی عزائم اور بلند حوصلہ خواتین کا نام شامل نہیں ہوگا، یہ فہرست ادھوری ہی کہلائے گی۔ میں آج ایسے ہی 2 خواتین کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہوں گی۔ پہلی خاتون بیگم حجت محل، ان کا اصل نام افتخار النساء تھا، برطانوی سامراج کے خلاف بلند ہمتی سے لڑتی رہی۔ دوسرا نام لینا چاہوں گی سروجنی نائیڈو کا، ان کی پیدائش حیدرآباد میں ہوئی۔ سروجنی نائیڈو نے ہندوستان کے مختلف شعبوں میں سفر کر کے اپنے پراثر تقریروں کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں موجود آزادی کی چنگاری کو ہوا دی۔ بعد میں وومنس انڈیا ایسوسی ایشن کے قیام میں مدد کی۔ انہیں انڈین نیشنل کانگریس کی پہلی خاتون صدر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ سروجنی نائیڈو کو کیسر ہند خطاب سے نوازا گیا۔ انہوں نے گول میز کانفرنس میں شرکت کی اور بھارت چھوڑو جیسی تحریک میں گرفتار تک ہوئی۔ محترم سامعین و سامعات، ان کے علاوہ بھی کئی خواتین نے جنگ آزادی میں مختلف طریقوں سے حصہ لیا، جن کا ذکر یہاں ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گی۔ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبو وفا آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم۔